من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی انہی آیت کریمہ اور انہی احادیث مبارکہ کو اپنی آج کے اس گفتگو کا موضوع سخن بناتا ہوں اور یہ حقیقت ہم سب کے سامنے آ جائے اور اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو کتاب ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئی ہیں اور جس کتاب کو آخری کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے اور جو کتاب قیامت تک آنے والے ہر انسان کی رہنمائی اور رہبری کا سامان ہے، جو قرآن اقوام کی عزت و سرفرازی اور اس کی ذلت و رسوائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی، عزت، سرفرازی عطا فرماتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کتاب کتنی عظمت والی ہے، یہ واضح ہو جائے کہ اس کتاب کو کیا مقام حاصل ہے، کیا رتبہ ہے اس کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تھی۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ابھی آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں، نہ آسمان ہے نہ زمین، ابھی اللہ کا عرش پانی پہ ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ فرشتوں کے سامنے
سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں۔ فرشتوں نے تعجب کیا، حیران ہو گئے اور حیرانی کے ساتھ کہنے لگے بڑی خوش نصیب ہے وہ امت، بڑی با نصیب ہے وہ امت جس کے سینوں کو اللہ نے اس قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ آسمان کے فرشتے، آسمان کے مقرب فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں۔ یہ شرف اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ رفعت و بلندی کا موقع اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں اور اس کی گواہی دینے والوں کو عطا فرمایا۔ آج ہمیں اس قرآن کی اہمیت نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا، جس کی روشنی نور کی روشنی ہوگی، جس کے والدین کو قرآن کریم کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسا عزت کا لباس پہنایا جائے گا، ایسی شرافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا کہ دنیا حیران ہوگی اور لوگ پوچھیں گے کہ اس کا کون سا عمل ہے، اس کی کون سی نیکی ہے جس کی بنیاد پر پوری کائنات کے انسانوں اور جناتوں کے سامنے اللہ اسٹیج پر بلائیں گے اور ان کے والدین کو وہ جوڑا عطا فرمائیں گے۔ جو پوچھیں گے کون سا عمل ہے اس کا، بتایا جائے گا کہ اس کے بچے کے قرآن کے حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو ذرا متوجہ ہو جاؤ، ذرا بیدار ہو جاؤ اور سنو میری بات کو۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سرتاپا نصیحت نامہ آیا ہے، یہ نصیحت والی کتاب آئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، تمہارے رب نے بھیجا ہے اسے، یہ رب کی نصیحت والی کتاب۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ کتاب دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ کیسی کیسی بیماریاں دلوں میں ہیں یہ تو الگ موضوع ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، انسان کے جسم کے اندر اس کا امام، اس کا دل ہوتا ہے، دل امام ہے، اصل چیز ہے، روح اصل ہے۔ کہا حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، جسم ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا جسے دل کہا جاتا ہے، جب یہ بنتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بنتے ہیں، جب دل کی تعمیر ہوتی ہے تو جسم کے ہر اعضاء منور اور روشن ہوتے ہیں، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو جسم کے ہر اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، یہ دل ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، دلوں کی بے چینی کے لیے شفا ہے، دلوں کی بے قراری کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، دلوں کے اطمینان کا سبب ہے۔ جسم کے ظاہری ہر اعضاء کے لیے
اطمینانی کو دور کرنے کے لیے، دل کے روگ اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر علاج ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی رہبری کرنے والی کتاب ہے، ورحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت ہو، تو خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنو۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموشی کے ساتھ غور سے دل و دماغ کے ڈھکن کو کھول کر قرآن کی تلاوت کو سنو۔ لعلکم ترحمون، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا سننا تم پر رحمت کا سبب ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، تم قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول میں سناؤں جبکہ یہ قرآن خود آپ پہ اترا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ قرآن تم سے سنوں، تلاوت کو سننے کا دل چاہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت انہوں نے شروع فرمائی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ قرآن کی تلاوت میں منہمک تھے، جب اس آیت پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بغل میں بیٹھے صحابی نے اشارہ کیا، قرآن کی تلاوت روکی، اللہ کے رسول رو رہے رو رہی، یہ قرآن آگے قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ واقعہ میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ سورج کے چھپنے اور غروب ہونے کے مقام کی قسم، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستاروں کے چھپنے کی قسم، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اور یہ بڑی قسم میں کھا رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا قسم کھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کاش کہ تم سمجھ جاتے کہ میری قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انہ لقرآن کریم، قسم کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ قرآن بڑی شان والی کتاب ہے۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن شان والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ یہ واقعات نہیں ہیں، بزرگوں کے اقوال نہیں ہیں، اقوال زرین نہیں ہیں، نبیوں کے ارشادات نہیں ہیں، یہ خود اللہ اپنے کلام کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی عظمت کو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بیان کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میری تشریحات نہیں ہے، یہ خود اللہ اس قرآن کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ جس کتاب کی عظمت خود اللہ بیان کرے،
جس کتاب کی عظمت کو قسم کھا کھا کر اللہ بیان کرے اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگا نہیں سکتے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کتاب کو سرسری کتاب سمجھتے ہو، معمولی کتاب سمجھتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ کتاب ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن تھے، ایسے سخت ترین دشمن جس نے ایسی جرأت کی ہو کہ نعوذ باللہ وہ ننگی تلوار لے کر کہہ رہا ہے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرتا ہوں. کسی کی جرأت نہ تھی، یہ کہنے کی کسی کی جرأت نہ تھی. مخالفت کے باوجود اللہ کے رسول کا براہ راست مقابلہ کر لے، کسی میں طاقت نہ تھی. پیچھے بولتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن براہ راست کسی میں طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے آئے. ایک مرتبہ واقعی مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، آرام کے لیے آپ درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، صحابہ پھیل گئی اپنی اپنی جگہوں پہ درختوں کی سائے میں. آپ آرام فرما رہے تھے، دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی تلوار نکالی اور کہنے لگا محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون جائے. آپ نے فرمایا اللہ، کب کبھی تاری ہو گئی اس کی جسم، لرزہ تاری ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گری. آپ نے اٹھایا اور فرمایا بتا تجھے کون. منت کرنے لگا آپ تو کریم ہیں، آپ تو شریف ہیں، آپ تو مہربانی کرنے والے ہیں، آپ نے معاف فرما دیا. ایک کافر اس نے کہا تھا، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ نعوذ باللہ میں نے گھوڑا پالا ہے، اس پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کروں گا. آپ نے فرمایا میں تجھے قتل کروں گا. یہ جملہ کہنا تھا، اس کے دل میں بات اتر گئی. گھبراتا تھا، جنگ کے میدان میں تلاشتا تھا، خدا کی قسم اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بچ گئے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. آپ کے پاس آیا خنجر لے کر، صحابہ نے دور سے چاہا نمٹا دیا جائے. آپ نے فرمایا قریب آنے دو، قریب آنے دو. جب وہ قریب آیا اپنے خنجر اٹھا کر وار فرمایا، وار. ہلکا سا خراش بغل میں لگا، ایسا چیختا تھا، ایسا چلاتا تھا کہ گدھے کی آواز آتی. لوگ اسے تانا دیتے کہ تم اتنا بہادر، اتنی طاقت والا، معمولی سی خراش پہ اتنا چلاتا ہے. اس نے کہا کہ تجھے پتا نہیں یہ کس کی مار ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے. اس کی تکلیف کی شدت کا حال یہ ہے کہ حجاز والوں کو تقسیم کر دیا جائے، سب ہلاک ہو جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے اللہ کے رسول کی قتل کے ارادے سے، منصوبے سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے. راستے میں نعیم بن عبداللہ کی ملاقات ہوئی. کہنے لگے عمر کہاں؟ کہنے لگے آج میں اسلام کا خاتمہ کر دوں گا. نعوذ باللہ. نعیم بن عبداللہ نے کہا جاؤ عمر، تمہاری بہن، تمہاری بہنوئی مسلمان ہو گئی، بلوٹی خبر لو. رخ بدل گیا، رخ غصے میں پاگل دیوانے ہو گئے. گھر گئے بہن کے، کوڑی کھٹکھٹائی، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى علا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی. ایسے سنگ دل، ایسے بہادر، سختہ تاری ہو گیا جس پہ سختہ تاری ہو گیا. قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی آیت صحیفے کے مطالعے کے ساتھ اللہ نے ایمان سینے میں اتار دیا. یہ
सूरत अहमद की तिलावत को सुनकर, उसको पढ़कर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लाम में इस आयत ने सीने को छेद कर दिया, अंदर की काया पलट दी, दिलों की बीमारियों का मदावा कर दिया। जो कुफ्र के अलमबरदार थे वो तौहीद के अलमबरदार बन गए। जो कह रहे थे आज नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे, वो मक्के में जाता है, बैतुल्लाह के सहन में जाता है और बड़े बड़े मुशरिकीन के मजमे को मुखातब करके कहता है कि जिसकी मां ने जना हो उमर का रास्ता रोके। जो अपने बेटे को, बच्चों को यतीम, बीवियों को बेवा करना चाहता हो, वो उमर का रास्ता रोकते। आज के बाद मुसलमान अलल ऐलान बैतुल्लाह में नमाज अदा करें। ये कुरान का मौजिज़ा है मेरे भाई, ये कुरान का मौजिज़ा है। आज हमने इस किताब को बसे पुष्ट डाला है। दुनिया की डिग्रियों को लज्जाई निगाह से देखते हैं, इनकार नहीं है, हासिल कीजिए, मुबारक हो, सौभाग्य मुबारक हो, इनकार नहीं है, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन उस अजमत वाली किताब की असमत तो दिल में बैठाइए। मैं हैरान होता हूं, मैं हैरान कि दुनिया के उलूम फनून ये मदानियों के नचाने के लड्डू को सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। आज जिस सुबह कुछ नौजवान लड़के आए थे मस्जिद में, मैंने उनसे कहा था आप जरा मोबाइल पर कैलकुलेट कीजिए कि इंटर करने में कितना खर्च आता है सीएमएस स्कूल में। इंटर करने में कितना खर्च आता है। एक साहब कहने लगे मौलाना साहब मैं 9,000 रुपए फीस जमा करता हूं। मेरा दिमाग तो सर से गया, ये क्या हासिल कर रहा है, ये सरमाया कहां लगा रहा है। और जिस किताब पर, जिसकी इशाअत पर, जिसकी पढ़ने पढ़ाने पर अल्लाह की रहमत आसमान से उतरती है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है, जो दिलों के अंदर दिलों की बीमारियों का इलाज है। आज मेरे भाई उस किताब के नाम पर 500 रुपए निकालने की ताकत नहीं हमारी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम हुए खार तारीख़े कुरान होकर। थर्ड क्लास मौलवी साहब, मैंने कहा थर्ड क्लास मौलवी साहब जो लोगों के घरों में जाता है, कुंडियां खटखटाता है और उन नालायकों को कुरान सिखाता है, जिसके दिल में कुरान की अजमत नहीं है, जो कुरान की मोहब्बत से पैदल जो कुरान की अजमत से गाफिल है। ये हाफिज कुरान, ये कारी कुरान, ये मस्जिद का इमाम लोगों के घरों में जाए और अल्लाह के कलाम को इस तरह पढ़ाए कि पढ़ाने वालों के अंदर भी तवज्जो नहीं, पढ़ने वालों के अंदर भी तवज्जो नहीं, गफलत के साथ पढ़ा 10 मिनट 15 मिनट के लिए वो वक्त मरा हुआ वक्त जो किसी मसरफ का नहीं, 15 मिनट के लिए कुरान सिखाया जा रहा है। इसीलिए अक्सर लोगों का कुरान नाक़िस है, अक्सर लोगों की तिलावतें नाक़िस है। 40-40, 50-50, 60-60 की उम्र हो गई, तजवीद के साथ कुरान नहीं पता। तजवीद किस चिड़िया का नाम है, जबकि कुरान को तजवीद के साथ सीखना फर्ज है। तजवीद के बगैर कुरान पढ़ाना हराम है। क्या हाल है हमारा, कैसा सुलूक है हमारा कुरान के साथ, कैसी दूरी है हमारी कुरान के साथ, कैसा बोझ है हमारा कुरान के साथ, कैसी सरसरी किताब वो कुरान को समझते हैं। कोई भी बस पढ़ा दे, मोहल्ले की वो औरत जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता, जो कुरान भी नहीं पढ़ना आता, मैं तो हैरान हूं। बात सुन्नी के बच्चे वहां कुरान पढ़ रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, समझ जाइए। सुन्नी मुसलमान के बच्चे इनसे कुरान पढ़ रहे हैं जो कुरान के दुश्मन, जो कुरान को नाक़िस किताब करार देते हैं। लखनऊ शहर में जो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह 10 पारे गायब हैं, जिनके नस्लों में और जिनकी कौमों के अंदर हाफिज़ कुरान नसीब नहीं है। कहानी नहीं है, सच्चा वाकया आंखों से देख के बोल रहा हूं। ये कोई
اس سے کہانی نہیں پھیل رہا ہے. میں جچی تلی بات کرتا ہوں, میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے مشاہدے کی. کیا ہے ہمارا قرآن سے رشتہ؟ کتنا وقت نکالتے ہیں ہم قرآن سے؟ ایسی فضیلتیں قرآن کی ہیں کہ دن گزر جائے فضیلت مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ دن بھر کے مسئلے کو آسان فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو, یہ روحوں کے نکلنے میں آسانی پیدا کرنے والی سورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سورت کا نام قاضیہ ہے, یہ لوگوں کی حاجتوں کے پورا کرنے والی سورت ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, سوچیں کہ کب ہم نے دن کی شروعات سورہ یاسین سے کی تھی. دن کا آغاز میں نے سورہ یاسین کی تلاوت سے کی. کتنے مسلمان ہیں, کتنے مسلمان چھوڑیے کتنے دیندار تبلیغی جماعتی 4 مہینے والے اور چلے والے, میں ان سے مخاطب ہوں. اور مت سمجھیے میں آپ کا دشمن ہوں, میں آپ سے بڑا تبلیغی ہوں. حق نہیں تو یہ کہنے کا کہ مولانا تبلیغ کی مخالف ہے. تم زندگی میں 4 میں لگاتے ہو تو میری زندگی کا مقصد ہے پوری زندگی لگانا. تم مہینے کے چلے لگاتے ہو تو ہم پورا 24 گھنٹے لگاتے ہیں. تمہیں حق نہیں ہے. میں نے جوانی لگائی ہے, میں نے اپنا بچپنا تبلیغ کو سیکھنے سکھانے میں لگایا ہے. آپ نہیں بول سکتے کہ مولانا آپ تو تبلیغ کے مخالف ہیں, یہ تبلیغ کے خلاف بیان کر رہے ہیں. میں آپ کی اس دکھتی ہوئی رب پہ انگلی رکھ رہا ہوں. دینداروں کا حال یہ ہے کہ وہ صبح کا آغاز قرآن کریم کی وہ سورت جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس سے نہیں کرتے ہیں. وہ قرآن کریم کی سورت جس کو قبر کے عذاب کی سے حفاظت میں پوری امت حاصل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کرو, یہ سورہ ملک کی تلاوت قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اس سورت کا نام منجیہ ہے, یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. سورہ واقعہ رات میں پڑھا کرو, یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے والی سورت ہے. کون سی دنیا کی پریشانی ہے جس کا حل قرآن میں نہیں ہے؟ کون سی مشکلات ہیں جن مشکلات کا توڑ قرآن میں نہیں ہے؟ کون سا ایسا جادو ہے جس جادو کا توڑ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ ارے جادو توڑ چھوڑو, جادو تم پہ چل ہی نہیں سکتا ہے اگر تم نے قرآن کریم کی معوذتین اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے جسم پہ دم کر دیا. اس لیے میرے بھائی, میرے کہنے کا مقصد یہ بیان تقریر نہیں مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ قرآن سے جوڑے ہم. آج سے عزم کریں, آج سے ارادہ کریں, نوجوان ارادہ کریں, بوڑھا ارادہ کرے, بچہ ارادہ کرے کہ ہم قرآن کے بغیر جئیں گے نہیں. قرآن کی تلاوت کے بغیر دن کا آغاز نہیں ہوگا, دکان کی شروعات قرآن کے بغیر نہیں ہوگی. ہم اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول صبح صبح بنائیں گے کہ اب گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں گونجیں گی. یہ امت فجر میں سو رہی ہے. جس کو وظیفہ دیا گیا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے, دن بھر کی مشکلات کو اور دن بھر کی حاجات کو اللہ اس سورہ یاسین کی برکت سے پورا فرمائے گا, وہ امت فجر نماز پڑھے بغیر سو رہی ہے. اس لیے میرے بھائی, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, خدا کی قسم اپنی زندگی کے نظام کو بدلیے, اپنے سونے اور جاگنے کے نظام کو بدلیے, اپنی زندگی کے اصول کو قرآنی اصول پہ لائیے, قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب
سمجھیے، اس کی تلاوت سیکھیے، اس کو پڑھنا سیکھیے، اس کو سمجھنا سیکھیے، اس کے ذریعے سے اپنے دل کو منور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، جس طرح کپڑا گندا ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر چیز کی صفائی کا سامان ہے، لوہا زنگ آلود ہو جائے، آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے تپایا جاتا ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے تو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول دل کی صفائی کا کیا سامان ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔